اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ظرف اور جار مجرور کے بارے میں تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ظرف اور جار مجرور کا تعلق 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے: فعل، شبہ فعل، شبہ فعل، یا ما فیہ معنی الفعل۔ ٹھیک ہے، تو آج فرماتے ہیں کہ جناب کچھ ایسے حروف ہیں جن کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی قانون تو ہم نے بنایا تھا کہ حروف جر کا تعلق ہوتا ہے۔ آج آپ کو 6 حرف جر ابتدا میں بتاتے ہیں، ان 6 میں سے ہم پڑھیں گے 4۔ ٹھیک ہے، آج 4 پڑھیں گے، 2 انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ بھائی ان کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا جو جملہ یا پہلا حرف ہے حرف زائد، کفا باللہ شہیدہ۔ اب یہاں پر با جو ہے وہ اللہ پہ داخل ہے، حالانکہ اللہ کفا کا فاعل ہے۔ اس با کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کس ذالک فعل و تفعل، بات واضح ہو گئی۔ کیوں ان حروف کا تعلق نہیں ہوتا ہے؟ بنیادی لحاظ سے حروف جر جو ہے کیا ہے، یہ متعدی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے ان کا فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر زائدہ ہیں وہاں غالباً یہ جو ہے کیا ہے، متعدی کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ فعل ان کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پھر ان کا کوئی خاص ربط والا کام بھی نہیں ہے، نتیجے میں یہ تعلق نہیں رکھیں گے۔ خوب، بس ایک حرف زائد۔ اب حرف زائد میں کبھی با آ گیا، کبھی کاف آ گیا، کبھی لام آ گیا، کبھی کچھ آ گیا۔ خوب، دوسرا لعل۔ آپ کہیں کہ صحیح حروف جارہ میں ہم نے لعل کو تو نہیں پڑھا تھا۔ بھئی آپ نے نہیں پڑھا تھا نا، میرا نہ پڑھانا یا آپ کا نہ پڑھنا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو مشہور پڑھتے ہیں نا، کہ مشہور 17 ہیں یا بات کرتے 14 ہیں۔ کہتے ہیں لعل کو تمام عرب جار نہیں مانتے، صرف جو ہے کیا وہ عقیل قبیلے والے اس کو جارہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عقیل قبیلہ والوں کے مطابق یہ جارہ ہے، لیکن اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی تعلق نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر اس کے بعد والی چیز کو ہم محلاً مرفوع مان لیتے ہیں مبتدا کے بنیاد پر، حالانکہ جار مجرور تو مبتدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور مبتدا کے لیے ہم نے یہ بھی کہا تھا خالٍ عن العوامل اللفظیہ، لیکن زائدہ اس پر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا لولا۔ لولا بھی جو ہے جناب تمام علماء کے نزدیک جارہ نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک جارہ ہے۔ مثلا لولاک لما خلقت الافلاق، اب لولا نے کاف پہ جر دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کیوں؟ کہتے ہیں بنیادی طور پر لولا کے بعد ضمیر منفصل آنا چاہیے تھا۔ یہ کاف استعارے کے طور پر ہم لے آئے ہیں، تو گویا کہ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم ہے۔ جیسے کبھی کبھی مرفوع کو ہم مجرور کی جگہ پر لے آتے ہیں، ما انت الا کانا، تو نہیں ہے مگر میرے جیسا۔ حالانکہ ضمیر متصل یا متکلم ہوتی، انا ضمیر متصل نہیں ہوتی، تو کاف کا مجرور یا متکلم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس مجرور کی جگہ پہ انا کو لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ورد، یہ بات ان کی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ضمیر دوسرے ضمیر کی جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ یہ کہ دونوں منفصل ہوں، تو پھر ایک منفصل دوسرے منفصل کی جگہ پر جو کیا ہے وہ آ سکتے ہیں۔ یہاں پر دونوں منفصل نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اعراب میں دونوں موافق ہوں۔ مرفوع مرفوع کی جگہ پہ آ سکتا ہے، منصوب منصوب کی جگہ پہ آ سکتا ہے، حالانکہ یہاں ایسا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک ضمیر کی جگہ پہ دوسرا ضمیر ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت شعری کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں کوئی ضرورت شعری بھی نہیں ہے۔ تو چلیں چوتھا بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس یہ یہاں تک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ما لا یتعلق، ذکر کرنا ان حروف کا جو تعلق نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے حروف آپ کہاں سے لے آئے؟ ما سے۔
ما کی وضاحت من حروف الجر، یہ من بیانیہ ما کو واضح کر رہا ہے۔ یستثنی من قولنا، کہتے ہم نے یہ جو جملہ کہا تھا کون سا، لا بد لحرف الجر من متعلق، ضروری ہے حرف جر کے لیے کسی متعلق کا ہونا، اس ہمارے جملے سے استثناء کیا جاتا ہے ستۃ امور، 6 امور یا 6 حرفوں کو، احدھا ان 6 میں سے ایک الحرف الزائد، حرف زائد اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کل باء فی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے با ہے رسول کرم کے اس قول میں، کفا بالموت واعظا، بھائی نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کف اللہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں کف الموت ہو، ٹھیک ہے، موت کفا کے لیے جو کیا ہے وہ فاعل ہے، لیکن یہاں پر بائے زائدہ ہے، اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کفا بالتقی غنن، اور غنی ہونے کے لیے تقوی ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تقی فاعل ہے کس کا، کفا کا، اس پر با آ گیا ہے، اس با کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ الحدیث، بھائی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تھا بلکہ یہ حدیث تھی۔ ومن، اب کل بائے و کم من، اور جیسے من ہے فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، حل من خالق غیر اللہ، آپ نے پڑھا تھا کہ من اتنے مواقع پر سماعی طور پر زائدہ ہوتا ہے، اتنے مواقع پہ قیاسی طور پر زائدہ واقع ہوتا ہے، برابر سماعی زائدہ ہو یا قیاسی ہو لیکن اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ وذالک، بھائی کیوں تعلق نہیں ہوتا، فرماتے ہیں لأن معنی تعلق، اس لیے کہ تعلق کی معنی کیا، الارتباط المعنوی، کہ جار مجرور اور اس فعل کا کوئی معنی کے لحاظ سے آپس میں ربط ہے۔ والاصل ان افعالا کثرت عن الوصول الى الاسماء، اور اصل ربط معنوی کیا ہوتا ہے کہ افعال میں کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے کہ وہ پہنچے اسماء تک، یعنی کہ وہ اسماء کو اپنا مفعول نہیں بنا سکتے ہیں۔ فَعِینَتْ عَلَى ذَلِكَ، پھر مدد لی جاتی ہے عَلَى ذَلِكَ، اس وصول کے لیے، تاکہ فعل اسماء تک پہنچ سکیں بحروف الجر، حروف جر کے ذریعے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے کیا ہے ربط بھی کر لیتا ہے یہ حرف جر۔ وَالزَّائِدُ إِنَّمَا دَخَلَ فِي الْكَلَامِ تَقْوِیَةً لِلْكَلَامِ وَتَوْکِیدًا لِلْكَلَامِ، البتہ حرف زائد جو ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ اس کلام کو طاقت اور کلام میں تاکید پیدا ہو سکے۔ وَلَمْ يَدْخُلْ لِرَبْط، اور حرف جر یہاں پر ربط کے لیے آیا ہی نہیں، تو اس کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ نعم، ہاں ایک حرف زائد ہے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ نعم یصح فی اللام المقویۃ، میں مقویہ پڑھ رہا ہوں، کیوں، تقویہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جی ہاں صحیح ہے اس لام میں جو طاقت دیتی ہے جملے کو، ان یقال کہ کہا جائے ان لام متعلقۃ بالعامل المقوی، نہیں پڑھیں گے مقوا، لام کا تعلق ہے اس عامل سے جس کو اس نے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مصدقا لما معہم، اب یہاں پر لام و مصدق کو تقویت دے رہا ہے تو یہ لام جار مجرور یہ مل کر تعلق مصدق کے ساتھ ہوگا۔ لأن تحقیق، اس لیے کہ تحقیق یہ ہے کہ ان لام لیست زائدۃ محضا، یعنی یہ یوں سمجھے تیسری جنس ہے، نہ خالص زائدہ ہے، لما تخیل فی العامل من الضعف الذي نزلہ منزلۃ القاصر، بھائی زائدہ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ عامل صاحب میں ایک کمزوری ہے، یہ لام اس کمزوری کو طاقت پہنچاتی ہے، تو الذی، وہ عامل یا وہ ضعف، بھائی وہ کمزوری، نزل العامل منزلۃ القاصر، اس نے اس عامل کو گویا کہ لازم کا قائم مقام کر دیا، اس لیے لام اس کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ ولا مؤدیۃ محضا، اور یہ خالص متعدی کرنے والی بھی نہیں ہے، کیوں، لاضطراد صحت اسقاط اللام، اس لیے کہ اسی مصدق تصدیق میں کثرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ لام حذف بھی ہوتی ہے، فلہا منزلۃ بین المنزلتین، تو پھر اس لام کو گویا کہ دو منزلوں کے بیچ والی منزل ہے، نہ 100% متعدی کرنے والی ہے، نہ 100% ہم کہیں گے غیر متعدی کرنے والی ہے۔ الثانی، جناب دوسرا حرف جس کا تعلق نہیں ہوتا، لعل فی لغت عقیل،
یہ کس کی لغت میں؟ عقیل نہیں پڑھنا، عقیل، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. لأنہا، اس لیے کہ یہ لعل بمنزلۃ الحرف زائد، یہ حرف زائد کے بے منزلہ ہے، یعنی اس کی حیثیت وہی ہے جو حرف زائد کی ہوتی ہے. الا ترى، بھائی کوئی دلیل دیں کہ اس کی زائد حرف والی حیثیت ہوتی ہے. الا ترى، اس کا اچھا ترجمہ دے، کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے؟ لیکن ہمارے ایک استاد تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے، کیا تم اندھے ہو؟ ٹھیک ہے. الا ترى، کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ان مجرور لعل، بتحقیق جس چیز کو لعل نے جر دیا ہے، فی موضع رفع بالابتداء، اگر ترکیب کے لحاظ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے یہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ مبتدا بظاہر مجرور ہے، اس کے باوجود اس کے محلاً آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. بالدلیل ارتفاع ما بعد الخبریت، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لعل کے مجرور کے بعد والی چیز مرفوع ہے، کیونکہ خبر ہے. بھائی کس کی خبر ہے؟ ٹھیک ہے، مبتدا کی. وہ مبتدا کیا ہے؟ وہی لعل کا مجرور ہے. قال کعب بن سعد الغنوی، کہا ہے کعب نے جو بیٹا ہے سعد غنوی کا. فقلت ادعو اخر، ایک طریقے سے یوں بھی پڑھ سکیں گے. فقلت، تو میں نے کہا، ادعو، تو پکار، اخر، دوسروں کو. اخر آخر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. ورفع صوت دعوتاً، اور بلانے میں اونچی آواز سے بلاؤ، ایسا سے بھی نہیں بلاؤ. لعل ابل من مغوار من کا قریب، شاید ابل من مغوار تیرے قریب ہو، وہ تیری آواز سن لے اور تیرے آواز پہ آ جائے. شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ لعل نے بظاہر ابی کو جر دیا ہے، کیونکہ ابی اسماء ستہ میں سے ہے، حالت جری میں یا کے ساتھ ہے. قریبن پھر مرفوع ہے. بھائی قریبن خبر ہے کس کی؟ ابن مغوار کی. خوب، بس ایک تو یہ کہ اس لعل کے بعد والی چیز مبتدا ہوتی ہے تو لعل کا تعلق نہیں ہوگا. دوسری دلیل، وَلِأَنَّ لَعْلَ لَمْ تَدْخُلْ لِتَوْصِيلِ عامل، یہ لعل اس لیے نہیں آیا کہ عامل کو ملائے اسماء کے ساتھ، بل لِإِفَادَةِ مَعنَى توقع، بلکہ یہ کہ امید کی معنی ہمیں دیتی ہے. صرف معنوی لحاظ سے یہ معنی امید کی دیتی ہے، توصیل والا کام نہیں کرتی، ربط والا کام نہیں کرتی. کما دخلت لیت لِإِفَادَةِ مَعنَى تمنی، جیسے لیت داخل ہوئی ہے تاکہ تمنا کی معنی ملے. الثالث، 6 امور میں سے تیسرا امر، لولا. فی من قال، فی من، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو کہتا ہے لولا، یا لولا کا لولا ہو، اگر میں نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا. اللہ قول سیبویہ، البتہ یہ لولا یا لولا کا سب نحویوں کے مطابق نہیں ہے، سیبویہ کے قول کے مطابق ہے. ان لولا جارتن لضمیر، سیبویہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لولا جر دے رہی ہے کس کو؟ کون سی ضمیر کو بیٹا؟ یہی جو یا کاف ہو ہے، ٹھیک. فَإِنَّا أَيْضًا بِمَنزِلَةِ لَعْلَ، تو اس جر دینے میں یہ لولا کس کی طرح ہو گیا؟ لعل کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے. فِأَنَّ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعُ الْمَحَلِ بِالْإِبْتِدَاء، بھائی لولا کے بعد والی چیز بظاہر مجرور ہے لیکن محلاً کیا ہے؟ مرفوع. کیوں؟ مبتدا کی وجہ سے. فَإِنَّ اللَّوْلَ الْإِمْتِنَائِيَّةِ، بتحقیق لولا کی 2 قسمیں ہیں، امتنائیہ اور غیر امتنائیہ کریں. لولا امتنائیہ تستدعی جملتین، وہ چاہتی ہے 2 جملوں کو. کسائر ادوات تعلیق، جیسے وہ تعلیق والے اور بھی ادوات تھے، ما استفہامیہ تھا، یہ وہ ما نافیہ، وہ بھی 2 جملوں کو چاہتے تھے، ایک ان سے پہلے والا جملہ، ایک ان سے بعد والا جملہ. وزعم ابو الحسن، چلیں گویا کہ اگر سیبویہ کی بات پوری ہو گئی. ابو الحسن بمن اخفش، آغا اخفش صاحب نے گمان کیا ہے کہ ان اللولا غیر جارت، کہا کہ لولا جر دیتا ہی نہیں یار. وان ضمیر بعد مرفوع، اور اس کے بعد والی ضمیر لفظاً بھی مرفوع ہے، محلاً بھی مرفوع ہے. لیکن پھر بھائی بظاہر تو مجرور نظر آتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ، لیکن نحویوں نے استعارو، ادھار لی ہے کس چیز کی؟ ضمیر الجر مکان ضمیر رفع، ضمیر جر کو ضمیر رفع کی جگہ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے. جیسے کہیں پر مثلاً کوئی نماز پڑھانی ہوگی، میں نے آپ کو کہا بھائی ٹوپی تو آپ دے دیں میں پہن لوں، کیونکہ نہ کہ سر یہاں لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک. کما اکسو، بھائی یہاں پر جو ہے ضمیر مرفوع کی جگہ پر مجرور آ گیا ہے، لیکن اس کی الٹ بھی مولویوں نے کی ہے. یعنی کیا؟ ضمیر مجرور کی جگہ پر مرفوع بھی لے آئے. یہاں پر مرفوع کی جگہ پہ مجرور،
اکسو میں پھر مجرور کی جگہ احسنتم، ما انا کا انت، میں تیرے جیسا نہیں ہوں، ٹھیک ہے بیٹا. اب کاف جو ہے کیا ہے اصل ہونا چاہیے ما انا کا، میں تیرے جیسا نہیں ہوں. وہذا کا قول ہی، اس کی کوئی اور بھی مثال ہے؟ جی ہاں، کا قول ہی، جیسے مثلا عرب کا کہنا ہے اسایا، اصل میں اسایا کیا تھا؟ اسا مثلا انا ہونا چاہیے، لیکن وہ انا کی جگہ پہ یا آ گیا. ٹھیک. وَيَرُدُّهُمَا، بھائی ان دونوں باتوں کو جو کہ رد کیا جاتا ہے. کون سی دو باتیں؟ کہ مرفوع کی جگہ پہ مجرور کا آنا یا مجرور کی جگہ پہ مرفوع کا آنا، ان دونوں کو ٹھکراتا ہے کیا؟ ان نیابت ضمیر من ضمیر، بتحقیق ضمیر کا ضمیر سے نائب ہونا، ٹھیک ہے، یخالفہ فی الاعراب، وہ ضمیر جو دوسرے ضمیر کا اعراب میں مخالف ہے، انما ثبتت فی المنفصل، منفصل میں تو یہ آیا ہے. منفصل میں اعراب ایک جیسا بھی نہ ہو تو شاید گزارا چل جائے، لیکن ضمیر متصل میں یہ نیابت والی بات آئی نہیں ہے. اب لولایا میں تو یا متصل ہے، یہ انا کی جگہ پہ کیسے آئے گی؟ لولاک میں کاف متصل ہے، یہ انت کی جگہ پہ کیسے آئے گی؟ وَإِنَّمَا جَاءَتِ النِّيَابَةُ فِي الْمُتَّصِلِ بِثَلَاثَةِ شُرُوط. ہاں، متصل میں اگر ایک ضمیر دوسرے کا نائب ہوتا ہے اس میں 3 شرائط ہیں. پہلا شرط کون المنوب عنہ منفصلا، منوب عنہ منفصل ہو، منوب عنہ منفصل ہو تو پھر ضمیر اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے. تو آپ کہیں صحیح لولایا میں منوب عنہ تو انا ہے، وہ تو منفصل ہے. ٹھیک. وہ توافق و فی الاعراب، اور دوسری شرط یہ کہ اعراب میں موافق ہو. یہاں پر یا مجرور ہے انا مرفوع ہے تو یہ شرط موجود نہیں ہے. اور تیسری بات وَكَوْنُ ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، یہ ضمیر کی نیابت دوسرے ضمیر سے یہ اس وقت ہوتی جب ضرورت شعری ہو. لولا یا لولا کا میں تو کوئی ضرورت شعری بھی نہیں ہے، نتیجے میں یہ آپ کی نیابت والی بات غلط ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.